بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے انفاق فی سبیل اللہ کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ اس لیے کہ معاشرے کے مفلوق الحال غریب اور مفلس لوگوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض کے حوالے سے، یعنی اگر ہم کسی ضرورت مند کو قرض دیتے ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو پہلوؤں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ مقروض جسے تم نے قرض دیا، اگر وہ تمہارا قرض واپس کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ تمہارا قرض واپس کر دے، یعنی اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے وقت دو کہ وہ جب وسعت میں آئے، خوشحالی میں آئے تو تمہارا قرض واپس کر دے۔ لیکن ایک اور صورت بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے، قرض واپس نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ویسے ہی چھوڑ دو، صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ بندے کا استحصال کرے، بلکہ اگر اپنا بھائی مقروض ہے اور تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو یہ بات یاد رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے۔ سود عرب کے معاشرے میں بھی موجود تھا، اور آج بھی اس کی ایک گھناؤنی اور بہت بری شکل ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ سود کی طرف تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ استحصال ہوتا ہے اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انفاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر ضرورت مند بھائی ہے تو قرض اگر وہ مانگے تو اس کو قرض دینے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، لیکن سود کی کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہے، اس میں ظلم ہے، اور اس میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر وہ نظام، ہر وہ سسٹم اور وہ طریقہ جس میں لوگوں کا استحصال ہو، وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، خواہ اسے مذہب کے لبادے میں یا مذہب کے نام پر ہی لوگوں کے سامنے کیوں نہ پیش کیا جائے۔ اگر سود ایک ظالمانہ نظام ہے یا لوگوں کا استحصال ہے اس میں، اسی طرح اگر سود کے مقابلے میں کوئی ایک ایسا نظام لایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پیوریفائڈ اور بڑا ہی پاکیزہ اور بہت ہی اچھا ایک ہم نے نظام بنایا ہے، اگر اس میں بھی لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور استحصال ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ناجائز اور حرام ہوگا جس طرح ربا یعنی سود حرام ہے۔